أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واجب الاحترام مرکز جمعیت اہل حدیث کے مرکزی رہنما حضرت علامہ ناصر مدنی صاحب، میگا ٹی کے ایگزیکٹو محترم میاں تنویر صاحب، سہیل صاحب، انتہائی معزز محترم مکرم دوستوں، بزرگوں، پردہ نشی اسلامی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میرا منصبی فرض ہے کہ میں اپنی جماعت کے مرکزی رہنما اور آپ کے اور میرے محبوب رہنما محترم علامہ ناصر مدنی صاحب کو سرزمین میاں چنوں پر خوش آمدید کہوں، اور یہ ایک بڑا ہی منفرد سا رشتہ ہے اس مسجد کا اور مدنی صاحب کا۔ یہ پچھلے چند سال سے ہر سال کیسی بھی مصروفیت ہو، کیسا بھی کوئی پروگرام ہو، جو ڈیٹ آپ دیتے ہیں اس تاریخ پر محترم ناصر مدنی صاحب میاں چنوں تشریف لے آتے ہیں۔ یہ آپ کے کھلتے چہرے جو مدنی صاحب کو دیکھ کے نوجوان بالخصوص اور بلا تفریق مسلک جہاں جو بیٹھے ہیں، یہ واضح ثبوت ہے کہ میری جماعت کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ میں محترم ناصر مدنی صاحب کو ہمیشہ ہی بھائیوں جیسی وہ یقین مانے، میرے قائدین میں وہ شمار ہوتے ہیں۔ اللہ ان کی عمر میں، عمل میں، اور سب سے بڑھ کر میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں اللہ ان کو نظر بد سے بچائے، حاسدوں کے حسد سے بچائے، چونکہ یہ جو محبتیں ہیں نا، اللہ ہر ایک کے نصیبے میں نہیں لکھتا۔ اللہ کو کسی کی کو ادا پسند آئی ہوتی ہے۔ ایک منہ سے فکرہ نکلا ہوا، ابھی ہم بیٹھے تھے یہاں میگا ٹی کے آفس میں، تو مدنی صاحب نے ایک بات، اب میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ اس کے ساتھ شیئر کروں۔ کہنے لگے مظہر بھائی، مینار پاکستان میں جماعت الدعوہ کے محترم حضرت حافظ سعید صاحب کے زیر صدارت وہاں ایک ان کی جماعت کے ایک بہت بڑا پروگرام ہو رہا تھا، تو کہنے لگے کہ بہت سارے لوگوں نے وہاں، بڑے سارے جو جید علماء اکرام تھے جماعت کے، ان کے بڑے بڑے علماء اکرام تھے، وہ سپیچز کر رہے تھے، تقریریں کی، ان کو بھی موقع دیا گیا، یہ بھی وہاں پہنچے۔ کہنے لگے کہ میں نے صرف، اور یہ بات وہ کوٹ کر رہے ہیں محترم حافظ سعید صاحب کی، کہ حافظ سعید صاحب یعنی سب نے کری جو فکرہ، جو ایک چھوٹا سا فکرہ میرے اس محترم قائد کے منہ سے نکلا، جب وہ مینار پاکستان کے سٹیج پہ کھڑے ہو کے کہنے لگے انڈیا والوں کو اپنے مخصوص انداز میں، کہ انڈیا کہہ رہا تھا کہ ہم نے پاکستان کو تباہ کر دینا ہے یا برباد کر دینا، جو بھی انہوں نے لفظ، تو یہ اپنے کہتے میں نے اپنے انداز میں یہ ایک فکرہ بولا، کیا جڑا اسی ایٹم بم بنایا ہے تاڑی پھپھی دے ویاہ تے چلاؤنا۔ یہ فکرہ پوری دنیا میں وائرل ہوا۔ بات تو سادہ سی ہے نا، ایک کتنے لوگ، کسی کو یاد بھی نہیں وہ پورا جلسہ، لیکن ان کا یہ فکرہ پوری دنیا میں مشہور ہوا۔ یہ ادائیں اللہ تعالیٰ کو کسی کی پسند آتی ہیں۔ یہ ننھے منھے بچے آپ کتنی دیر سے انتظار کر رہے ہیں، یہ مدنی صاحب ہمارے میاں چنوں کے لوگوں کی آپ سے خصوصی محبت ہے، اور آج میں اسی سٹیج پہ آپ کی موجودگی میں ان کی محبت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سے گزارش کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ہمیں مرکزی مسجد میں کبھی کبھی جمعہ ضرور دیا کریں تاکہ یہ آپ کو دیکھتا رہے۔ وعدہ فرما لیجیے۔ بہت شکریہ۔ یہ دیکھیں چونکہ آپ کی محبت اتنی، میں جب بھی ان کے ساتھ یہاں آتا ہوں آپ کے جو کھلے چہرے دیکھتا ہوں نا، آپ کو پتہ ہے ہم تو روز پروگراموں میں ہوتے ہیں، یہاں تحصیل کے ہوتے ہیں، تو کل بھی انشاءاللہ تعالی ستکر ملی میں
تاجدار ختم نبوت ہمارے ملک کے بڑے ابھرتے ہوئے نہیں بلکہ اس وقت بڑے معروف خطیب ہیں حافظ انعام الحق فاروقی صاحب، وہ چیف آرگنائزر ہیں اور مرکز جمعیت اہل حدیث کے پرفارمنس. کل بھی علامہ ناصر مدنی صاحب وہاں ہوں گے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان کی محبت میں اور اللہ کے دین کی، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں سننے کے لیے وہاں بھی تشریف لے کے آئیں گے نا انشاءاللہ تعالی. جزاکم اللہ خیر. اب میں زیادہ دیر حال نہیں ہونا چاہتا، بس آپ کی محبت، آپ کی آنکھوں سے مدنی صاحب نے مجھے وہ وعدہ دے دیا ان قریب انشاءاللہ اکتوبر کا ہی کوئی جمعہ ہم نے لینا ہے، اکتوبر کا جمعہ مرکزی مسجد میں ہوگا. اعلان آپ کو بتایا جائے گا. آپ اسی محبت سے آئیں. میں اس پروگرام کے آرگنائزرز محترم میاں تنویر صاحب، محترم بھائی سہیل صاحب اور ان کے تمام ساتھی جن کا میں نام نہ لے، محترم راشدی صاحب، قاری صاحب، یہ ایک خاص روایت ہے اس مسجد کی. دیکھیں کسی سے محبت ہے نا تو وہ کیسے نبھا رہے ہیں. مدنی صاحب آپ سے ایسی محبت ہے، پروگرام کرتے ہی آپ کا ہے. تو یہ میرے بھائی میاں تنویر صاحب، سہیل صاحب، ان کے باقی ساتھی اور ان کے بیٹے محترم میاں عدیل صاحب، یہ سب کی محنت ہے. اللہ ان سب کو اجر عظیم دے. اور میں اپنی عزت افزائی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.